ڈیل کارنیگی صاحب نے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے 6 طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ، دوسرے لوگوں میں خالص اور سچی دلچسپی لیں۔ دوسرا طریقہ، دوسرے لوگوں سے ہمیشہ مسکرا کے ملیے۔ تیسرا طریقہ، لوگوں کے نام یاد رکھنے کی عادت کو ڈیولپ کریں۔ چوتھا طریقہ، لوگوں کو توجہ سے سننے کی عادت اپنائیں۔ پانچواں طریقہ، لوگوں سے جب بھی بات کریں تو ان کی دلچسپی کی بات کریں۔ اور آخری طریقہ، رائٹر یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں احساس اہمیت کو اجاگر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ ساتھیو، اس میں ڈیل کارنیگی صاحب نے تعلقات کو بہتر بنانے کے بارے میں یا لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ رائٹر نے اس کے کم از کم 6 طریقے ڈسکس کیے ہیں۔ ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق بنانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھے معاملات رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے 6 طریقے ہیں۔ ٹھیک، پہلا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں میں آپ سچی اور خالص دلچسپی لینا شروع کریں۔ جو بندہ کسی دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے تو اس کا پہلا اصول ڈیل کارنیگی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو چاہیے ہوگا کہ دوسرے لوگوں میں خالص اور سچی دلچسپی لیں۔ ٹھیک، صرف اپنے فائدے کی غرض سے، اپنے فائدے کے لیے ہی آپ دلچسپی کا اظہار مت کریں، یعنی آپ ان کے ساتھ پورا تعلق بنائیں، ان کے ساتھ پورا اور فائدہ مند اچھا تعلق بنائیں، یعنی ون ون سچویشن والی بات کریں۔ ٹھیک، پہلا اصول کیا بتایا یا پہلا طریقہ کیا بتایا ڈیل کارنیگی صاحب نے؟ پہلا طریقہ ڈیل کارنیگی صاحب نے بتایا کہ اگر لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق بنانا چاہتے ہیں یا لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں آپ خالص اور سچی دلچسپی لینا شروع کریں۔ جو لوگ خالص اور سچے ہوتے ہیں، جو لوگ خالص اور سچی دلچسپی لیتے ہیں دوسروں کے اندر، وہ اپنے تعلقات کو زیادہ مضبوط بنا لیتے ہیں۔ پہلی بات ہو گئی جی۔ دوسری بات، رائٹر نے یہ کہا ہے کہ جب بھی لوگوں سے ملے تو ذرا مسکرا کے ملیں، ہنستے کھیلتے رہیں۔ آپ کے چہرے کے اوپر جینوئن مسکراہٹ ہونی چاہیے، ریلیکسیشن والی مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ ملیں تو آپ اگلے بندے میں زندگی کی روح پھونک دیں، مسکرا کے ملیں۔ اسلام نے مسکراہٹ کو صدقہ کہا ہے، صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، تو اسلام نے بڑے کم لفظوں میں بہت بڑی بات کر دی۔ تو اس لیے ساتھیوں کہ ڈیل کارنیگی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب بھی لوگوں سے ملے تو مسکرا کے ملیں، یعنی خندہ پیشانی سے ملیں، کھلے ہوئے چوڑے پیشانی کے ساتھ ملیں، ریلیکس ہو کے خوش ہو کے ملیں، یعنی آپ کو ان سے مل کر انسیت اور خوشی کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ کی انرجی اگلے بندے کی انرجی سے میٹ کرے گی تو آٹومیٹکلی تعلقات بہتر ہوں گے، آٹومیٹکلی حالات بہترین ہوں گے، آٹومیٹکلی ریلیشن شپ کو بہتر ہونے میں مدد ملے گی۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم جی، جب ہم نے ایسے ملنا ہے، ٹھیک ہے، دور دور سے، تو پھر تعلقات بھی دوری والے رہنے ہیں۔ تو سب سے ضروری بات ساتھیوں یہ ہے کہ جب بھی ملنا ہے تو آپ نے مسکرا کے ملنا ہے، اگلے بندے سے بڑا کھلے دل کے ساتھ، کھلی پیشانی چوڑی پیشانی کے ساتھ ملیں، ریلیکس ہو کے ملیں۔ ٹھیک ہے، کہتا جب بھی آپ مسکرا کے ملیں گے تو اسے اپنائیت کا اظہار ہوگا، اپنائیت کا اظہار ہوگا تو تعلق میں مضبوطی آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تھی کہ آپ لوگوں میں سچی دلچسپی لیں، دوسری بات یہ کہ لوگوں سے جب بھی ملیں تو مسکرا کے ملیں۔ تیسری بات، رائٹر یہ کہتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا نام اس کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ لوگوں کے نام یاد رکھنے کی عادت ڈیولپ کریں۔
اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا تیسرا اصول یہ ہے کہ لوگوں کے نام یاد رکھنا شروع کریں. ٹھیک، ہم اگر آج بیٹھے ہیں نا، آج اپنی بات سوچیے گا کہ آپ کتنے لوگوں کے نام زبانی یاد ہیں آپ کو، جن سے ملتے ہیں، کیا آپ ان کے نام یاد رکھتے ہیں؟ کوئی ایفرٹ کرتے ہیں نام یاد رکھنے کی؟ ٹھیک، نہیں کرتے. میجورٹی میں ہم نہیں کرتے نا، ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں سب لوگوں کو. تو ایسا نہیں ہے ساتھیوں. ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اگر تعلقات آپ نے بنانے ہیں تو پھر آپ کو نام یاد رکھنا پڑیں گے. تو یہ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ لوگوں کے نام یاد رکھنا شروع کر دیں، لوگوں کے نام یاد رکھا کریں. جب لوگوں کے نام یاد رکھنے کی عادت ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. کر کے دیکھیے گا، اس کے اوپر ہم نے بہت آزمایا ہوا ہے. ٹھیک جی، 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات، رائٹر کہتا ہے کہ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کا. کہتا ہے کہ لوگوں کو پوری توجہ سے سنیں. اچھا، ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو توجہ سے نہیں سنتے ہیں. اگلا بندہ بول رہا ہے تو ہم اپنا جواب تیار کریں اپنے مائنڈ میں. ٹھیک ہے نا، ہم اپنی بولنے کی باری کے لیے ہم بےتاب بیٹھے ہیں، بے چین ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سننا یعنی لسننگ، یہ ایک پورا ایریا جو ہے نا بڑا اہم ہے اور یہ بڑا ورکیبل ہے. یہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے. ہم اس کے اوپر کام ہی نہیں کرتے ہیں ساتھیوں. جو لسننگ والا نا ایک ٹیکنیکل ایریا ہے. سننے کی عادت کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنا بولیں گے نا لوگوں کے اوپر اپنا روب ڈالیں گے، اپنا اثر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے. جتنے کم کو ہوں گے آپ کا روب اتنا زیادہ ہوگا، یعنی جتنے سننے والے ہوں گے. تو سننے کی عادت ڈیولپ کریں. ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اگلے بندے کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ سنیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بندے کے ساتھ بات کرتے تو پورا چہرہ، پورا باڈی پوسچر جو ہے نا اس کی طرف کر کے بات سنتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ پورے اٹینٹیو ہو کے بات کرتے اور اگلے بندے کی بات سنتے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگوں سے دور دور رہ کے بات سنتے ہیں، یعنی ہم لوگ وی گیو اے ویری ڈیف ایئر ٹو دا پیپل. ہم بہت ہی ہلکے پھلکے کانوں سے سنتے ہیں، دور. ٹھیک، سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح 4 باتیں ہوگی. 5ویں بات رائٹر یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب بھی ملے نا تو آپ ان کی دلچسپی کی باتیں کریں. اپنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی دلچسپیوں کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ لوگوں سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، ان کے دل میں گھر کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات بہتر بنانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ہی باتیں کیے جا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی اگلے بندے کی اہمیت، اگلا بندہ کو اہم تو تب ہوگا جب آپ اس کی دلچسپی کی بات کریں گے، تب بھی وہ آپ کی بات سنے گا نا. لیکن جب آپ اپنی ہی دلچسپیوں کی باتیں کرتے چلے جائیں، آپ کو سپوز آپ کو کرکٹ پسند ہے لیکن وہ فٹ بالر ہے، اس کو فٹ بالر پسند ہے، ٹھیک ہے، یا وہ فٹ بال پسند ہے کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں آپ کرکٹ کی باتیں کرتے جائیں تو کیا وہ آپ دونوں کا تال میل بنے گا؟ نہیں بنے گا نا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے ضروری نہیں کہ آپ اسی کی باتیں کریں. اگر آپ نے تعلقات کو بہتر بنانا ہے یا تعلقات کی شروعات کرنی ہے یا لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھنے ہیں تو لوگوں سے وہ باتیں کریں جو ان کی دلچسپی والی ہیں، جو ان کے فائدے والی ہیں، جن کی ان کو سمجھ آتی ہیں. ٹھیک، 5 باتیں ہو گئی. اور آخری بات، ڈیل کارنیگی صاحب نے 6ٹھی بات یہ کہی ہے کہ لوگوں کو جب بھی ملیں تو یا لوگوں سے جب بھی بات چیت کریں تو ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلائیں. ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ہمارے لیے اہم ہیں، ہم آپ کو اہم سمجھتے ہیں، ہم آپ کی اہمیت کو جانتے ہیں، ہم آپ کو اہم گردانتے ہیں. جب تک ہم اگلے بندے کو امپورٹنٹ نہیں سمجھیں گے، اگلے بندے کو اسپیشل نہیں سمجھیں گے، اگلے بندے کو اہمیت نہیں دیں گے تو اگلے بندے کے ساتھ ہمارے تعلقات خوشگوار نہیں بن سکتے، استوار نہیں ہو سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی کسی بندے کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کریں یا تعلقات بنانے کا ارادہ ہو تو بھائی اس کا 6ٹھا اصول یہ ہے
کہ آپ اس بندے کو اہمیت دیں، اس کو اہم سمجھیں، اس کی ذات کو پریورٹی دیں، پریورٹائز کریں۔ جب تک اس بندے کی ذات اہم ہوگی تب تک کامیابی ہوگی۔ اگر وہ بندہ اہم ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر وہ بندہ آپ کے لیے اہم ہوگا تو آپ اس کی ذات کو پریورٹائز کریں گے، ذات کو پریورٹائز کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے دل میں گھر بنانے والے معاملات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ساتھیوں، تو ساتھیوں یہ تھی ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی 6 باتیں۔ ساتھی یہی تھی ہماری علم کی باتیں۔ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا، پھر دیکھیے گا زندگی کتنی مزیدار ہو جاتی ہے۔ جی جزاک اللہ جی۔